السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان، رواہ ابن خزیمہ۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آواز بہت پسند آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آذان سکھائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان کی نماز کئی بار ادا کی، اور یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی گئی۔ اذان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اذان اس شخص کو دینی چاہیے کہ جس کی آواز خوبصورت ہو اور وہ اچھے انداز میں اس کے کلمات کی ادائیگی کر سکتا ہو۔ در حقیقت ہمارے ہاں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس کوتاہی کا تعلق ہماری جذباتیت سے۔ اذان کی فضیلت، اذان دینے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو سننے کے بعد بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اذان دیں۔ یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن کیا اذان دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی اذانیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ جس کو سن کر شاید دل ہی نہ کرے کہ اذان سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے اور یہ اذان دی جائے، اور اس کے نتیجے میں بندہ مسجد جائے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ الفاظ کو غلط انداز میں ادا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں معانی بالکل بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کی وجہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں گے اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ کہتے ہیں اشہد انا محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سارے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب انا پہ کھینچنا جو ہے اس سے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ اور حی علی الصلاح ہا کے ساتھ ہے، اور اکثر جگہوں پر اذان حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور حیا کا مطلب ہوتا ہے دوڑو بھاگو، یعنی حیا اور حیا کے اندر بڑا فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے اذان دینے والے کو اس کے معانی اور مطالب کا پتہ ہونا، اس کے الفاظ کی ادائیگی کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کی خوبصورتی کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، کہ اللہ کے سامنے آ کر حاضری دو، اس کا علیحدہ سے ایک پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کا خیال کرنا۔ لیکن یہ بات سمجھائی جائے تو بہت سارے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو تو دینے دیتے ہیں، ہمیں نہیں دینے دیتے۔ یہاں ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، فلاں کو اذان دی جانی جاتی ہے، فلاں کو نہیں دینے دی جاتی۔ کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کو اذان دینی دی جاتی ہے، فلاں ہے، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، یہاں کسی کی اجارت داری نہیں ہونی چاہیے، جو بھی آئے آ کر اذان پڑھ دے، اذان کہہ دے۔ تو بھائی اس طرح نماز پڑھانے کی اور امامت کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، پھر ہر بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔
کہ وہ نماز پڑھائے گا اور پھر نمازوں کی جو صورتحال ہوگی تو اذان نماز کا مقدمہ ہے، نماز اس کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے، اس لیے اس اذان کا ایک ڈیکورم ہے، ایک پروٹوکول ہے، جو لوگ اس پروٹوکول کے اوپر پورے اترتے ہیں ان کو اذان کہنی چاہیے۔ ہاں جو بندہ اس کی الفاظ کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، اس کو پھر بلا وجہ روکنا نہیں چاہیے کہ وہ بالکل ہی اذان نہ کہے۔ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ اذان کہے، لیکن اجازت کے ساتھ کہ مساجد کے اندر مؤذنین موجود ہیں، تو کسی کام کے اندر لوگ اپنی مرضی کرنے لگ جائیں تو گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اگر بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنی مرضی کرنے لگے، بیوی خاوند کے سامنے کھڑی ہو جائے مرضی کرنے لگے، تو گھروں کا نظام نہیں چلتا، تو اداروں کا نظام کیسے چل سکتا؟ تو ان معاملات کو اپنے انا اور ضد کے بجائے شریعت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت جذبات اور نیتیں جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے تمام ان اہل ایمان کے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ جن کو کسی نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ تو بہت ہے لیکن صلاحیت نہیں۔ جیسے اگر کسی شخص کو صدقہ کرنے کا شوق بہت ہے لیکن اس کے پاس صلاحیت نہیں، پیسہ نہیں، نیت بالکل کامل ہے، تو اس کو خرچ کرنے والوں جیسا ثواب ملے گا۔ کسی بندے کو جذبہ بہت ہے جہاد کرنے کا لیکن صلاحیت نہیں، اس کو قتال کرنے والوں کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس کو جذبہ ہے کہ وہ اذان دے کہ لیکن صلاحیت نہیں، کیونکہ صلاحیت دینا، توفیق دینا تو اللہ کے سبب میں، کسی کی آواز خوبصورت ہے کسی کی نہیں ہے تو اللہ کی دین۔ کوئی بندہ وقت پر اذان کی ادائیگی اچھے طریقے سے سیکھ پایا اور کسی کو اللہ نے موقع نہیں دیا، نہیں ایسے حالات تھے کہ وہ سیکھ سکتا، بڑی عمر میں آ کر انسان کی جو ایکسنٹ ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور زبان بھاری ہو چکی ہوتی ہے، اس پر الفاظ چڑھنے مشکل ہو جاتے، اس لیے اس کی نیت اور ارادے کا ثواب اس کو پورا پورا ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس معاملے کو شریعت کی نگاہ سے دیکھا کریں، اس کو اپنی ضد انا یا مسجد کی کمیٹی کے کسی معاملے کے تناظر میں نہ دیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ دوسرا مسئلہ جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد مرتبہ کہتے ہیں میں نے عیدین پڑھی، لیکن عید کی نماز نہ اس کے لیے اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی، اور یہی صحیح مسئلہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اذان اور اقامت کے بغیر ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عبادات میں ایک عبادت کو دوسری عبادت پہ خود سے قیاس کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اذان اور اقامت 5 نمازوں کے لیے مشروع ہے کہ آپ اذان کہیں اور نماز کی کھڑے ہونے سے پہلے اقامت کہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مشروع چیز، جائز چیز کسی معاملے میں دستیاب ہوتی تھی، اس کا کرنا ممکن ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہ کیا ہو، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کو فلاں موقع پر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اذان اور اقامت جس طرح فرض نمازوں سے پہلے جائز ہے، مشروع ہے، اس کو اختیار کرنا اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے اور ہم نے پوری وہ احادیث پڑھی، لیکن عید کی نماز سے پہلے اس کے کرنے کا امکان بھی موجود تھا، یعنی دستیاب چیز تھی، کوئی مانے تو نہیں تھا نا کہ فلاں وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بات ہو، نہیں، کوئی مانے نہیں تھا۔ آپ اذان کہتے تو اذان کہی جا سکتی تھی، اقامت کہلواتے تو اقامت کہی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو چھوڑ دیا تو اب عید کی نماز سے پہلے اذان کا کہنا یا اقامت کا کہنا یہ بدعت ہوگا۔ کیوں بدعت ہوگا؟ کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جبکہ ایسا کرنا ممکن تھا۔ تو یہی وہ مسئلہ ہے جو ہم بہت سارے لوگوں کو مختلف جگہوں پر سمجھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ مثلا قبر پر مردے کو دفنانے کے بعد اذانیں کہنا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو اذان کہنا تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے نا، نیکی کا ہی کام ہے، اس موقع پہ کر لیا تو کیا ہوا؟ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر اگر نیکی کا یہ کام درست ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹتے، اور صحابہ کرام آپ سے سیکھ کر ساری زندگی
اپنے فوت شدگان کو دفن کرنے کے بعد اذانیں کہتے، لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے، بڑی تعداد میں صحابہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، تابعین اس کے بعد فوت ہوئے، شہید ہوئے، کسی نے کسی کو فوت دفن کرنے تک کے بعد اذان کہی ہو۔ تو اذان کا ایک مقام ہے جو شریعت میں متعین ہے، وہ اسی وقت کہی جائے گی، اس سے ہٹ کر کہنا یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی شریعت کے حکم کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور موقع پر کرنا شروع ہو جائے اور اس کو سمجھایا جائے تو وہ کہے کہ جی یہ دیکھو فلاں جگہ تو ثابت ہے، یہاں پر بھی اس لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اختیار نہیں کیا تو ہمارا اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہی معاملہ فرض نمازوں کے بعد مستقل طور پر دعا کو اختیار کر لینے کا، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ساتھ ہاتھ اٹھا کر آمین اور مختلف دعائیں کرنا اور سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اور جب تک کہ امام جو ہے وہ دعا ختم نہ کر لے لوگوں کا اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اگر یہ مستقل طور پر کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کی دلیل دیکھنی پڑے کہ دعا کا ویسے تو کرنے کا حکم، لیکن اجتماعی صورت میں امام کا منگوانا، لوگوں کا بار بار آمین کہنا، ایک جگہ پر مستقل مخصوص انداز میں اس کو اختیار کر لینا، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، اور وہ دلیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، صحابہ سے نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ انفرادی طور پر کرنے کا ثبوت موجود ہے، وہ آپ کی زندگی کا، ساری زندگی کا معمول تھا، وہ کرنے چاہیے۔ یہ ہر بندہ جو ہے امام کی طرف دیکھ رہا ہے اور جب تک امام ہاتھ نہیں اٹھاتا کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور جب امام ہاتھ اٹھاتا ہے بس سارے اٹھاتے ہیں، کوئی بھی بندہ نہیں مانگ رہا دعا کیا ہے، کیا اس کے الفاظ ہیں، معنی مطالب کیا ہیں۔ امام صاحب کو بھی اکثر اوقات نہیں یاد ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور دعا کے جو آداب ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے، الفاظ بھی کوئی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سارے ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں اور سارے اٹھ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی اب نماز مکمل ہوئی۔ یہ درست طریقہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں کی۔ بعض فقہا نے یہ کہا جی ہاں اذان اور اقامت تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہنا چاہیے الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو جاتا تھا تو آپ مدینہ میں یہ اعلان کرواتے تھے الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی، تو سننے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے کوئی یعنی خصوصی بات کرنی ہے تو مسجد نبی پہنچا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی عید کے دن جو ہے یہ ایسا کیا جائے۔ یہ پھر ایک اضافی عمل، کیوں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول نے الصلاۃ جامعۃ بھی نہیں کہلوایا۔ عید کا دن معروف دن ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ جی آج عید ہے، کسی کو یہ نہیں ہے، کوئی اس میں اغماز نہیں ہوتا کہ جی عید ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کل ہوگی پرسوں ہوگی، رات کو اعلان ہو جاتا ہے، چاند دیکھنے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کسی دن ایسا ہو کہ رات کو اعلان نہ ہوا ہو اور صبح کے آ کر یا لیٹ پتہ چلے کہ جی آج تو عید تھی، اور لوگوں میں یہ بات معروف نہیں تھی، تو جو بھی ذرائع ہوں گے، اسپیکر سے اعلان کرنا یا موبائل سے بتانا یا میسج کر دینا، جو بھی ذرائع ہوں گے ایک دوسرے کو فردن فردن بتا دینا، وہ ایک ممکنہ بات ہے، لیکن وہ استثنائی صورتحال۔ تو اس لیے عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔